السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہ کا ہمارا سبق چل رہا تھا جس میں ہم نے تقریباً نماز کے جو اندر اور باہر کے مسائل تھے سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا کہ جس کی وجہ سے نماز ہماری ٹھیک ہوگی۔ اب نماز کے اندر ہی کچھ واجبات ہیں، واجبات کہتے ہیں ان کا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ رہ جائیں تو سجدے سہو سے وہ پھر ادا ہو جائے گا، یعنی سجدہ سہو کر لیں تو وہ چیز پھر ہم سے ہٹ جائے گی اگر وہ غلطی سے اگر ہم سے رہ گئے۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ الحمد پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ یہ ہے، یہ بھی پڑھنا لازمی ہے۔ جو نہیں پڑھے گا سجدہ سہو، یعنی غلطی سے رہ جائیں تو سجدہ سہو جیسے کر جائے گا تو وہ پھر اس سے وہ پڑھنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا بھی لازمی ہے۔ نمبر 3، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی اگر 4 رکعتیں ہیں ظہر کی فرض، اس میں سے پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا، پہلی 2 رکعتوں میں، دوسری 2 رکعتوں میں نہیں ہے، فرض میں، ٹھیک ہے، سنت میں نہیں ہے، سنت میں چاروں میں ہی سورت پڑھنی ہے۔ نمبر 4، الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے آپ نماز کو شروع کرتے وقت پہلے آپ سورت پڑھ لیں، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، ایسا پڑھنا نہیں، بلکہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، پھر اس کے بعد سورت پڑھنا۔ 5واں ہے رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم میں جیسے ہم ہو جائیں اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سیدھا کھڑا ہونا لازمی ہے، جو سیدھا کھڑا نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا لازمی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد نیچے چلے جانا ہے۔ دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلا سجدہ کرنے سبحان ربی الاعلیٰ کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، تسلی کے ساتھ بیٹھنا پھر ہونا، ایسے نہیں کہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسرا فوراً سے پہلے، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں آدھا سجدہ کرنے کے بعد پھر جیسے بیٹھ نہیں جاتے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، ایسے کرتے جیسے کوئی کوا جیسے چونچ مار کے کوئی چیز کھا رہا ہو، ایسے سجدہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے تو نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، پہلے تو ہم وقت نکالتے ہیں نماز کے لیے، جب نماز کے لیے آپ اتنا وقت نکالیں تو نماز کو ایسے طریقے سے تو پڑھیں کہ جو قبول ہو۔ ہم ایسے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ بس وہ قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس خوش قسمتی میں رہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پہلا قاعدہ کرنا، یعنی دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، یہ کرنا لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، یعنی السلام علیکم لفظ کہہ کے سلام پھیرنا، ایسا نہیں کہ منہ بند کر کے یوں کرو اور یوں کرو، یہ غلط طریقہ ہے۔ لفظ سلام منہ سے کہنا لازمی ہے۔ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ پڑھنا، یعنی ظہر کی نماز اگر آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں ہیں، اس میں قرات آہستہ کرنی چاہیے، یعنی امام صاحب جو ہے وہ قرات آہستہ کرے گا۔ اگر ہم خود اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے ہم نے قرات کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ امام صاحب کے لیے بھی ہے۔ امام کے لیے مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر و جمعہ عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کو پڑھنا، یعنی اس کے علاوہ جو 3 نمازیں اور رہ جاتی ہیں، فجر، مغرب، عشاء، عید کی نماز، ٹھیک ہے، اسی طرح تراویح کی نماز، جتنی اور نمازیں ہیں ان سب میں نفل کے علاوہ ان سب میں بلند آواز سے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تیز پڑھنا، جیسے کہ فجر کی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں بھی پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی پڑھتے ہیں، عید کی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور رمضان میں یہ تراویح جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھتے ہیں، تو اور سب نمازوں میں امام کا بلند آواز سے قرات پڑھنا یہ بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، وتر کی تیسری رکعت میں جو ہم جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ جو ہے دعائے قنوت، یہ دعائے قنوت پڑھنا لازمی ہے۔ جو نہیں پڑھے گا، یعنی جس سے بھول جائے، سجدہ سہو کر کے اس کو پورا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر لفظ کہنا، ایسا ہے کہ نہیں کہ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں اور آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، سورت پڑھنے کے بعد اگر آپ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو بس کچھ بھی نہیں کہا، یوں کر لیا، ایسے نہیں، اللہ اکبر تکبیر کہتے ساتھ دوبارہ ہاتھ باندھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیدین میں 6 زائد تکبیر کا کہنا، عیدین میں جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اس میں 6 تکبیریں پڑھتے ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، یعنی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنے ہیں، یہ کرنا عید میں لازمی ہے۔ لیکن عید کی نماز تو سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے،
تو وہ اس میں جب عید کا موقع آ جائے گا انشاءاللہ اس سے پہلے میں بتا دوں گا. تو یہ ساری واجبات ہیں. واجبات اگر بھولی سے چھوٹ بھی جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. سجدہ سہو کا طریقہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بعد بتا دوں گا. اور مفسدات نماز پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھتے جائیں گے کہ جو نماز کی سنتیں پھر ہیں, نماز کے مستحبات کیا ہیں, مکروہات کیا ہیں, ٹھیک ہے, سجدہ سہو کسے کہتے ہیں, نماز قصر کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے. اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا, اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے کو شیئر کریں گے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا ہماری وجہ سے. وہ بھی کچھ اچھی بات ہے ان کو سیکھنے کے لیے مل جائے گی. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.